وہ ابو جہل کا قتل کس طرح ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میدان بدر میں ہماری صفوں میں 2 لڑکے کھڑے تھے، بالکل نوجوان، 13-14 سال کی عمر کے تھے، میرے دائیں طرف کھڑے ہیں، اور میرے بھتیجے تھے معاذ اور معوذ، یہ دونوں اس طرف کھڑے تھے۔ میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، کہا کہ اس لیے افسوس ہوا کہ ہماری تعداد 313 تھی، اور ہمیں ایک ایک بندے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تاکہ ہمارے ساتھ شریک ہو کر بڑی جنگ لڑے، لیکن بچے دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ بچے جنگ میں آ گئے، یہ لڑ نہیں سکیں گے، یہ کیا لڑیں گے۔ تو میں نے اس طرف دیکھا تو ان بچوں نے کہا کہ چچا ابو جہل کہاں پہ؟ تو میں نے کہا ابو جہل کو تم کیا کرو گے؟ ابو جہل ابھی تک مرے نہیں ہیں، دوسرے کا سب سردار مر گئے، ابو جہل بچا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ سپاہی تھے، اس کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بچے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ محمد کو گالیاں دیتا ہے، محمد کے ساتھ دشمنی کرتا تھا، آج ہم نے اس کو دیکھ لیا اس میدان میں، یا تو ہم بچیں گے یا وہ بچے گا۔ تو کہا کہ مجھے پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچے ابو جہل کے ساتھ اس کے ساتھ لڑیں گے جس کے تلوار کا جو وزن ہے وہ 60 کلو ہے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس کا وزن کتنا تھا؟ 60 کلو۔ اتنے بڑے بہادر اور قدآور شخصیت کے سامنے یہ بچے کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں دکھاؤں گا جس وقت آئے گا۔ تو کہا کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ابو جہل جو ہے نا درختوں کے جھنڈ سے ساتھیوں کے وہ سپاہی جو تھے اس کے گھیرے میں، اس کے سیکورٹی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ رہا گھوڑے کے اوپر سوار بڑی داڑھی والا بندہ، وہ ابو جہل کو داڑھی بھی تھی، یہ بھی یاد رکھیں، تو دور سے آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا وہ رہا ابو بکر۔ کہا کہ میں نے اس طرح اشارہ کیا، وہ بچے اس طرح جھپٹے ہیں اس پر، باز کی طرح، وہ باز کا لفظ استعمال ہوا ہے، بخاری کی روایت ہے، باز کی طرح جھپٹے ہیں، اور وہاں پہ پہنچ کر اس طرح انہوں نے تلوار چلائی ہے کہ ابو جہل کی گردن کو لگی، اور ایک تلوار لگی ابو جہل کے ٹانگ کو، وہ گھوڑے سے نیچے گرے ہیں، اور اس طرح ابو جہل نیچے گرا ہے۔ تو پیچھے ابو جہل کے بیٹے دوسرے گھوڑے پہ تھے، انہوں نے تلوار کا وار کیا ان بچوں کے اوپر۔ حضرت معوذ کے بازو کٹ گیا، بازو میں سے بھی بڑا حصہ کٹ گیا، رگیں کٹ گئی، ہڈی کٹ گئی، صرف چمڑی جو تھی وہ باقی رہ گئی۔ اور کہا کہ اسی حالت میں میں دوسرے کافروں کو بھی مارتا رہا، اور میں نے شام تک انتظار کیا، لیکن درد زیادہ ہو رہا تھا اور لڑنے میں خلل ہو رہا تھا۔ تب میں نے کیا کیا، وہ ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے دے کر وہ بازو توڑ دیا، اور پھر میں ایک ہی ہاتھ سے لڑنے لگا۔ یہ مثالیں تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ملیں گی، اتنی دیوانگی کے ساتھ لڑے ہیں۔ اور جب نیچے گرا یا ابو جہل، جب جنگ ختم ہوئی ہے تو حضرت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو جہل کہاں پہ ہے؟ کیونکہ حضرت کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ حضرت اوپر تھے وہ مسجد عریش میں، جب جنگ ختم ہوئی ہے کہا کہ ابو جہل کہاں پہ؟ انہوں نے کہا حضرت معوذ نے، اچھا یہ دونوں بچے ابو جہل کو مار کے واپس آئے ہیں، اب ابو جہل کے مرا نہیں ہے، وہ سانس ہے تھوڑی بہت، بول سکتے ہیں، لیکن نیچے زخمی ہو کر بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ تو یہ دونوں آئے اللہ کے رسول کے پاس، ایک کہتا ہے میں نے مارا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا ہے، کیونکہ ایک نے ٹانگ پر حملہ کیا تھا، دوسرے نے گردن پر۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ کرنا تھا دونوں کے بیچ میں، دونوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی تھی۔ کہا کہ تم دونوں تلواریں دکھاؤ، جس کی تلوار پر خون ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ ابو جہل کو اس نے مارا ہے۔ دونوں کی تلواروں پر خون تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں نے قتل کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آپ کو دونوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ جب جنگ ختم ہوئی ہے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ جائیں ابو جہل کا پتہ لگائیں کہاں پر ہے، اس کا سر جو ہے وہ میرے پاس لے کر آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے میدان میں، اور اس طرح لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پاؤں رکھتے رکھتے اور ناک پہ ہاتھ رکھتے رکھتے گئے ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں، آنکھ کھلی ہوئی ہے اور اس طرح لیٹا ہوا ہے۔ اور کہا کہ ابن مسعود کو کہا کہ اے بکریوں کے چروانے والے، یعنی نیچے گرا ہوا ہے، تکبر پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ کہا کہ تمہارا نبی کہاں پہ؟ تو حضرت ابن مسعود نے کہا کہ ہمارا نبی اچھی حالت میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا کہ آج کے دن میرے دل میں اس کے بارے میں جو بغض اور حسد بڑھ گیا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، پہلے کے مقابلے میں زیادہ دشمنی میرے دل میں داخل ہو گئی ہے۔ اچھا پھر کہا کہ اے اونٹ چرانے والے، اے بکریاں چرانے والے، کیونکہ یہ بیچارے غلام تھے مکے میں، اور امیہ ابن خلف کی کیا چراتے تھے؟ بکریاں چراتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود بڑے کمزور صحابی تھے،
تو کہا کہ بکریاں چرانے والے آپ میری گردن اتارنے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ وقت آنا تھا۔ اور حضرت ابن مسعود نے گردن کے اوپر پاؤں رکھا ہے، کہا کہ اب بولو۔ کہا کہ اب میں یہ بولتا ہوں کہ میری گردن جو ہے نا یہاں سے نہیں کاٹنا، یہاں سے کاٹنا، سینے سے، تاکہ میری جو گردن ہے نا بڑی دکھائی دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑا سردار مرا ہے، کوئی چھوٹا بندہ نہیں مرا۔ اتنا بڑا تکبر تھا۔ تو جب سر لے کر آئے ہیں حضرت رسول اللہ کے پاس، تو حضرت نے فرمایا دیکھیں یہ جو میری امت کا فرعون ہے یہ حضرت موسیٰ کی فرعون سے بڑا فرعون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب فرعون ڈوب رہا تھا نا پانی میں، اس وقت معافی مانگی تھی، لیکن معافی موسیٰ علیہ السلام سے مانگی۔ حضرت موسیٰ جلال میں تھے تو معافی نہیں دی، اگر اللہ سے مانگتا تو معافی دے دیتا، لیکن اس نے مرتے دم تک بھی معافی کی کوئی طلب نہیں کی اور کوئی توبہ نہیں کی، اور میرے بارے میں بڑی دشمنی پالی تھی۔ تو کہا کہ یہ میری امت کا جو فرعون ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہے۔